کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مل سکتا، یہ یاد رکھنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا مجھ کو جب وضو سکھایا جبرائیل نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، مجھ کو وضو کس نے سکھایا؟ اللہ کی طرف سے، جبرائیل اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ چلو پانی کا لے کر اپنے آسن پر چھینٹے مار لیں، یہ تمہاری ان ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ نہیں حدیث میں ہے، ہم نے وہ چیز شامل کر لی، یہ ثابت ہی نہیں ہے وضو میں، یہ کہاں سے لے لیا؟ جی کوئی ثابت کر کے دکھائے نہ، نہیں جی ہمارے بڑے کرتے تھے۔ جو وضو طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس سے کم کرو گے تب بھی برباد ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ کرو گے تب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حوض کوثر پہ قیامت کے روز میں اپنی امت کو پانی پلاتا ہوں گا، میری امت کے گروہ در گروہ میری طرف آتے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ایک گروہ کو میری طرف آنے سے روک لیا جائے گا، حالانکہ ان کی پہچان ہوگی، میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا کیسے؟ نہیں کیسے ہوگا؟ فیس بک سے پہچانوں گا۔ کس سے؟ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں نا۔ فیس کہتے ہیں چہرے کو، بک کہتے ہیں کتاب کو۔ جس میری امت کے جن بندوں کا چہرہ وضو سے چمکتا ہوگا، وضو آدمی کب کرتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے چہروں پر کیا ہوگا؟ میں تو اپنی امت کو ان چیزوں سے پہچانوں گا، اور ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، یہ میری امت کی نشانی ہوگی۔ ہم بھی فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہیں نا، اس میں ہم اپنا اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، چہرہ کالا کر رہے ہیں غلط باتیں پھیلا کے، ہے نا، ہے تو فیس بک کی ہے۔ چہرہ اس کا چمکے گا جو وضو کرے گا، اچھے کام کرے گا، نماز پڑھے گا۔ ظاہر ہے وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے جی۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی نامہ اعمال کی۔ یہ فیس بک ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ کو میری طرف روک دیا جائے گا، میں کہوں گا آنے دو، یہ مجھ میں سے ہیں۔ آواز آئے گی ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کمیاں اور زیادتیاں کر دی تھی۔ وہاں پر میں چہرہ پھیر کر کہوں گا سوہکن سوہکن سوہکن۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں دفع کرو ان کو، دفع کرو۔ جب روزے میں حشر حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دتکار دیں گے تو اس کو کوئی ٹھکانہ ملے گا؟ یہ تو آپ نے فرمایا میری امت میں سے گروہ ہوگا نا۔ دعا مانگو اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے۔ بدعت شرک کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ رکھتے تھے نا جی۔ آپ نے فرمایا سوموار کو میں پیدا ہوا اس لیے، جمعرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات کو ہر بندے کے اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کو پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، اور تمہیں شبرات پہ لگا دیا، حالانکہ اس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی قرآن حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ شب میں نے فارسی میں راحت ہے جی، یہ فارسی کا لفظ ہے جی، راحت، رائٹ۔ اچھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہاں کیا بتایا کہ شبرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ہر جمعرات کو. آپ نے فرمایا ہر روز پہلے آسمان پر اللہ تبارک تعالیٰ آتے ہیں. ہر روز وہ منادی کرنے والے کو کہتے ہیں بنیادی اعلان کر دو کوئی ہے ذلیل عزت لینے والا, کوئی ہے بیمار شفا لینے والا, ہے بے اولاد کوئی اولاد لینے والا. روزانہ روزانہ شبرات کو بنا دیا کہ آسمان پر پہلے یار شبرات. اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ آتے ہیں. اب ہم نے اس کو شب قدر کو بنا دیا. تحقیق کریں تو کوئی آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. یاد رکھنا آپ نے فرمایا کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو مجھ سے ثابت نہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ ڈھونڈے. دین مکمل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی گواہی قرآن نے دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں اللہ نے تجھ پر دین کو مکمل کر دیا. اور دین کو کیا بنایا؟ اسلام. دین کا نام کیا رکھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کا نام اسلام ہے نا. تو میں نے کیا رکھ لیا؟ نہیں, میں نے کیا رکھ لیا؟ میں بابی, تو بریلوی, تو دیوبندی, تو شافی, تو مالکی, تو حملی, تو حنفی. اللہ نے کیا نام رکھا؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کو کوئی انسانوں میں سب سے پیارا ہے تو اس کی ذات کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کے نام پر نہیں رکھا دین. اگر کوئی علاقہ اللہ کو پسند ہے سب سے پیارا جس کو اللہ نے خود کہا یہ امن کا شہر ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے. اللہ نے دین کا نام مکہ مدینہ نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ ہے اسلام. اور اسلام خود اللہ ہے. السلام ہو اللہ ہے نا, کیونکہ سلامتی ساری اللہ کرتا ہے نا. اور اسلم تسلیم جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. جب امت اسلام پر آئے گی پھر یہ سلامتی میں آئے گی. ورنہ نہ اس کی مسجد محفوظ, نہ اس کا جوتا محفوظ, نہ اس کی گاڑی محفوظ, نہ مسجد کی ٹوٹی محفوظ. ہاں جی, ٹوٹیوں پر بھی پہرے دیتے ہیں ہم. مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو خیال آ رہا ہے کوئی جتی نہ رہ جائے, ہے نا. کہاں ہے اسلام؟ اسلام پر جب آئیں گے پھر سلامتی آئے گی. آج ہم پڑ گئے ہیں فرقہ واریت میں. ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے پسند ہی نہیں کرتے. وہ مولوی کہتا فلاں کی بات نہ سننا یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. ہاں جی, بات کرنے والے کو دیکھو یہ کس کی طرف بلاتا ہے. اگر تو اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ دین کی کا بات ہے. جو اپنے گروہ اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے تو وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. یہ یاد رکھنا, یہ پیمانہ ہے. جو اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے تو وہ ہے. اللہ کے رسول کیسے بلائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نساء کے اندر, اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں. اللہ فارمولہ بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو. جھگڑنا نہیں ہے, مناظرے نہیں کرنے, لڑائیاں نہیں کرنی. بڑا آسان نسخہ ہے, سورہ نساء میں جا کے پڑھ لیں. مخاطب بھی کون ہے؟ متکلم اللہ بذریعہ قرآن, مخاطب میں آپ سب. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی, اور تم میں جو صاحب امر ہیں, جو قوت والے, جو صاحب اختیار ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے اس طرح, کوئی کہتا ہے اس طرح, ہوتا ہے نا, مناظرے ہوتے ہیں نا, تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف, قرآن و حدیث سے تم اس معاملہ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر.
اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو تمہارا وتیرہ یہ، تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ مت جھاڑو، لڑائی مت کرو، قرآن حدیث سے فیصلہ لے لو۔ قرآن ہے تو ہمیں پتہ چلا نا، قرآن کے بارے میں بتایا تو کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ تو پھر حدیث ہے نا، حدیث کہتی ہے نا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو میں نے مانا، اور ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے؟